جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب پیارے دوستو سب نو آداب سلام اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا عمل جو کہ میرا خیال ہے کہ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا، سنے تو پہلے بھی کسی نے نہیں تھے۔ یہ وہ پریکٹیکل ہے جو آپ دوست کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ عمل دیا جائے جو کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کافی دوست رابطہ کرتے ہیں، اور کافی دوست ایسا رابطہ کرتے ہیں کہ کیا ان کے متعلق میں بتا سکتا ہوں۔ جی وہ سمجھتے نہیں حکمت کو اور کیمیا کو، تو وہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ جسے خل تشبیہ کا نہیں پتہ اس کو میں کیا سکھاؤں گا؟ جی میں تو خود طالب علم ہوں۔ میرا تو دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ جو سمجھ دوستوں کو آتی ہے، جس کو سمجھ آتی ہے وہ کر لیا کرو۔ جس کی سمجھ میں نہیں آتا کسی دوست کو سنا لو، اس سے پوچھ لو، سمجھ آتی ہے، سمجھا سکتا ہے تو پیسے ضائع کرو۔ پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے پیسے کو سنبھالو۔ جو کیمیا نہیں کرتے ان کے پاس رزق نہیں ہے، ان کے پاس بھی رزق ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، بندہ تو نہیں کسی کو رزق دیتا۔ تو یہ تو میں اس لیے سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو رضا الہی کے لیے جو علم ہے یہ مخلوق خدا تک چلا جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت پوری ہو جائے، تو جو پڑا رہے گا علم وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہ فی زمانے کے حساب سے وہ بات چلے گی، جی وہ لے کر علم سینے میں چلے گئے۔ تو کچھ لوگ عجیب و غریب توقعات لگا لیتے ہیں۔ جو ایک عشق ہوتا ہے کسی کام سے، جنون ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ پارے کی چاندی بنایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا جی آپ مجھے بھی بتائیں۔ یہ 1985 کی بات ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، کہنے لگے یہ تیرے والا کام نہیں ہے، تم اپنا حکمت کرو اور ڈاکٹری شاکٹری جو بھی کرنی ہے کرو، اس کی طرف آپ توجہ دیں، یہ آپ والی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے پھر خاموشی اختیار کی۔ پھر میں نے عرض کیا، تو اس وقت 74 روپے تولہ وہ سیل کرتے تھے بازار میں چاندی، 74 روپے تولہ سیل کرتے تھے۔ تو میرے دوستو پھر دن بہ دن گزرتے گئے، مجھے ایک سفر کرنا پڑا، جگہ نہیں میں بتا سکتا۔ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک وہ بہت بڑی اکھلی سی بناتے تھے، زمین کے اندر ایک کھڈا بناتے تھے، اس کے اندر لکڑیاں جلاتے تھے۔ وہ جو کھڈا ہوتا تھا وہ ریت اور سیرے کا بناتے تھے۔ تو وہ جو گرو صاحب تھے وہ ایک کوئی 2 گز 1.5 گز لمبا چاندی کا کڑچھا تھا، اس کے آگے چھوٹی سی ایک بنی ہوئی تھی جگہ، اس میں دوائی ڈالتے تھے، اور اس میں جب پگھل جاتی تھی کلی تو وہ گھما دیتے تھے۔ تو جب اگلے دن وہ ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ ان کے چیلے اٹھاتے تھے، لے جاتے تھے اور جا کر سیل کرتے تھے۔ مجھے کسی دوست نے بتایا، میں نے کہا یار مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ تو جیسے پہنچے، یہ لمبی داستان، اس کے پیچھے نہ کو پوچھے وہ کہاں تھا کہاں نہیں تھا۔ تو وہ داستان اس لیے میں آپ کو نہیں پوری آگے بتا سکتا کہ وہ جڑی ادھر مجھے ملی نہیں ہے۔ پھگن کے مہینے میں ملتی ہے وہ جڑی،
تو وہ جڑی جو ہوتی ہے نا، جہاں سے دریا راوی نکلتا ہے انڈیا کی، وہاں سے نکلتی ہے، وہاں ملتی ہے پیر پنجال کی جگہ کے نزدیک۔ تو چلو اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب دوستو، آج آپ کو ایک دوستوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی، تیزابی تانبا چاہیے۔ دیکھو، تانبا جب آپ کا تیزابی ہو جاتا ہے اور جب تانبا آپ کا ایسٹ پروف ہو جاتا ہے، تو باقی کیا رہتا ہے یار؟ اس میں باقی کوئی چیز ہے جو رہنے والی ہے کہ باقی یہ چیز بچ گئی ہے جی؟ تو شارٹ کٹ سوال کرتے ہیں، اور بزرگ کہتے ہیں تانبا کوڑ گوائے تے سونا، بندہ کوڑ گوائے تے اللہ دا بندہ۔ ٹھیک ہے، کوڑ دونوں چیزیں گوانا مشکل ہے ذرا۔ تو دوستوں سے پھر اپیل ہے، یار کوئی میرے تو نسخے اتنے مہنگے والے ہے ہی نہیں ہیں جس پہ لوگوں کے سالوں سال گزریں اور مہینے گزریں اور پھر بنائیں۔ میرے تو نسخے سستے ہیں، بغیر وہ اتنی پریشانی بھی نہیں ہوتی، پر کرنا وہ ہے جو اس آدمی نے کرنا ہے، جو آدمی نے نسخہ کو سمجھ لے یار۔ اب وہ کچا پکا نیلا جو ہے وہ کام کرتا ہے، سنتے آئے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ کام نہیں جانتے اتنے لوگ زیادہ اس بات پہ کہتے ہیں جی نیلا بلے بلے۔ جو جانتے ہیں خاموش ہیں، ان کو پتہ ہے یہ نیلا کیا ہے۔ تو اب ہم ایسا کریں کہ آسان سا نسخہ ہے، اور اتنا آسان ہے کہ شاید زندگی میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو کل سے میں کوشش کر رہا تھا کہ جس کا جو کام ہے اس کے 25-30 اور عمل ہیں وہ پورے کیے جائیں، کیونکہ جس ایک بہت پیاری چیز ہے۔ پھر میرا دل تھا سکے کے عمل پورے کیے جائیں، تانبے کی اکسیر کے عمل کیے جائیں۔ بہرحال بیچ میں میرے نا سمجھ میں آئی کہ دوست کوئی چھوٹا سا کام بتائیں دوستوں کو جو ان کی سمجھ میں آئے اور یہ کریں۔ جب کریں گے تو پھر رزلٹ ملے گا۔ یہاں پہ مجھے یقین ہے کہ جو بہت بڑے بڑے کیمیا گار ہیں وہ مجھ سے ناراض لازمی ہوں گے۔ ابھی بھی کئی دوستوں کے فون آتے ہیں کہ یار آپ اتنے کھلی باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ تو بھائی میری تو باتیں ہے ہی نہیں ہیں، یہ علم ایک در سے دوسرے در پہ دوسرے در یہ عطا ہوتا ہم تک آیا ہے۔ ہم نے تو اس علم کو خود جنم نہیں دیا، پر کچھ ایسے نسخے ہیں جو خود نسخوں میں سے لے کے تجربے کر کے تو پیش ان کے پریکٹیکل سامنے آئے ہیں، تو پیش کیے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں ایک میرے دوست تھے، تو وہ وہاں ملتان مجھے ملے، تو میں نے وہاں سے ایک پہیا پارا لے لیا اور ایک پہیا میں نے جست لے لیا۔ تو جب میں نے جست اور پارا لے لیا تو آگے جو اس کے دوست تھے انہوں نے منٹ نہیں لگایا، ان کو فون کر دیا۔ میں بولا بابا جی تو پہیا پارا لے کر گئے ہیں اور پارا جست لے کر گئے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ 10-12 دن وہ خود تھا، جو اس کے دوسرے دوست تھے کو تھوڑا مجھے جاننے والے یا زیادہ جاننے والے، وہ بار بار فون ہی کرتے تھے۔ تو میں نے ان کا کہا یار اصلی مقصد بتاؤ بابا جی، آپ پارا کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آپ لاہور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں؟ کچھ کام ہوتے ہیں سمجھے جائیں، سمجھ کر کیے جائیں۔ اس وقت اتنا موڈ بھی نہیں تھا کہ کسی کو فارمولے بتا دوں۔ اس وقت یہی تھا کہ ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ہے اس کو لگا رہنے دے۔ تو اس وقت ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سارے فارمولے دوستوں کو بتانے ہیں۔ اس وقت یہی تھا کہ ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ہوا ہے لگا رہے گا، پتہ نہیں فارمولہ دیں گے کیا کرے گا۔ پھر اللہ پہ فیصلہ چھوڑا کہ ہم نے تو دینا ہے کسی کو اچھے کام کے لیے۔
جو بھی ہم نے بتانا ہے وہ اس کام کے لیے بتانا ہے کہ یار اس کا گھر چلے، اس کا گھرانہ خوشحال ہو۔ تو اگر وہ کچھ اور عمل کرتا ہے، غلط عمل کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا گناہ گار وہ ہے، میں تو نہیں ہوں، میں تو نیکی کے کاموں کے لیے بتا رہا ہوں سب کو۔ آگے جو کرے گا اس کا ذمہ داری اس کی اپنی ہے، میری نہیں ہے۔ میں نے تو علم عمل بھی میں نے نہیں کروانا، عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جس کا دل چاہے گا آپ کریں گے، جس کا دل چاہے گا آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا۔ اب بازار میں کوئی چیز سیل کر رہا ہے، چلو اس کا حق بنتا ہے۔ تو اس میں آپ کو سامان چاہیے، ایک لوہے کی کڑھائی 5-4 کلو والی ہو، اس سے بڑی ہو تو اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں سامان چاہیے آپ کو گلیسرین، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آپ کو اس میں چاہیے تیزاب نمک۔ اور چوتھا آپ کو چاہیے اس میں نیلا، جسے نیلا توتیا کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے 300 گرام تیزاب لے لینا ہے، اس کا نمک کا، اور اس میں 300 گرام 300 ml کہہ لو، 300 گرام کہہ لو، جیسے آپ مناسب سمجھو۔ وزن دونوں کا برابر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں کو آپ مکس کر دو، ایک جار میں کر لو یا کسی پلاسٹک کے برتن میں کر لو، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کے پاس ہو گیا اب 300 گرام نمک کا تیزاب، اور 300 گرام آپ کے پاس ہو گیا گلیسرین۔ گلیسرین آپ کو 400 گرام لانی پڑے گی، کیونکہ نمک 300 گرام سے کام چلے گا۔ اور کلمی شورے کا تیزاب بھی آپ کے پاس 1 پائیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جز ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 150 گرام نیلے کو اچھی طرح کھرل کرنا ہے، پیس کے پاؤڈر، بالکل پاؤڈر کر دینا ہے۔ پاؤڈر کر کے تو آپ نے اس کو صاف لوہے کی کڑھائی میں ڈالنا ہے۔ صاف کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کڑھائی ہوتی ہیں اندر سے خراب ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے مال کو نکالنا بعد میں مشکل بن جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ صبح آپ شوق کریں گے نا کہ میں نے آج کام کرنا ہے، تو شام تک کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ صبح شروع کرو، شام کو فائنل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک 300 گرام نیلا بچھا دیا۔ اب 600 گرام آپ کے پاس محلول پڑا ہوا ہے گلیسرین کا اور نمک کے تیزاب کا، یہ اس میں آپ ڈال دیں گے، اور کڑھائی کو چولہے پہ رکھیں اور آگ لگا دیں نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ گیس کا چولہا جتنا چلتا ہے کافی ہے۔ ایسا کرنا کہ یہ عمل یا تو چھت پہ کریں گے یا کھلی جگہ پہ کریں گے۔ ہوا چلتی ہوگی تیز تو مت کریں، وہ کسی کے گھر کی طرف نہ جائے۔ اس میں کاپر سلفیٹ ہے، ذرا بات کو سمجھیں، اور نمک کا تیزاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ گلیسرین کو مت ایسا کمزور لیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ظالم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ میٹھی ہے، یہ نہیں پتہ کہ کہاں سے آتی ہے، پتہ بھی ہو کئی لوگوں کو۔ تو اب اس کے نیچے آگ جلائیں گے تو اس کا ابالنا بہت ابلے گا، ایسے ہوگا جیسے کڑھائی سے باہر نکلنے والا ہوں۔ کوشش کرنا ہے اگر کڑھائی سے باہر نکلنے لگے تو اس کو نیچے کر لیں آگ کو ذرا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھی طرح جب یہ سارا خشک ہو جائے مکمل طور پر، یہ آپ کا تیزاب خشک ہو گیا، آپ کا گلیسرین خشک ہو گیا، اور وہ جو نیلا ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اس میں دھواں نہیں آ رہا، خشک ہو گیا ہے، تو کڑھائی کو ٹھنڈا کریں، اس کو سارے کو اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ خرچ کے جیسے بھی کرنا ہے اس کو اکٹھا کریں۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کو پیس دیں۔ اب اس کو پیس کر آپ نے 60 گرام یا 100 گرام اس کے اوپر گلیسرین ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب گلیسرین ڈال کر پھر اس کو آگ لگا دینی، نیچے کڑھائی کو چولہے پر رکھ کے آگ جلا دیں۔ تو جب آپ آگ جلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو یہ بابا جی بتا نہیں رہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال تیزابی بھی ہوگا، رنگین بھی ہوگا،
تو چیز تو کوئی نہیں بتائی انہوں نے. بھائی یہی چیزیں ہیں، ایکشن سے ریئیکشن ہوتا ہے تو دانتیں چینج ہو جاتی ہیں. لوہے کی کڑھائی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سارے کو اکٹھا کریں اور پیس کر آپ شورے کا تیزاب جتنے ضرورت پڑتی ہے اس کے حساب سے اتنا ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے اوپر تیزاب شورے کا ڈال کر اسٹیل کے برتن میں رکھ دیں. جیسے وہ اسٹیل تیزاب شورے کا چیز کھا جائے گا اچھی طرح، ٹھیک ہے. تو کچھ دیر کے بعد جیسے وہ سونے اور چاندی کا نیار کرتے ہیں پٹھور نیچے بیٹھتا ہے، اس طرح ایک پٹھور آپ کو نیچے بیٹھا ملے گا. اوپر سے تیزاب اتاریں، اس کو اچھی طرح دھوئیں، ٹھیک ہے جی. دھونے کے بعد اس کو نکالیں، گرم پانی سے دھوئیں 1-2 دفعہ، ٹھیک ہو گیا جی. اس کی کایا کلپ ہو گئی ہے. اب وہ اپنی جگہ چینج کر چکا ہے. اب وہ نیلا پہلے نیلا تھا، پھر نیلے طوطے سے بدلتا اب یہ اس کی جگہ چینج ہو گئی ہے. اس کے اندر سے آپ کو 1.5 گرام، عموماً 1.5 گرام سے اوپر ہی ملنا چاہیے. وہ تو آپ کا ہے نا، جیسا نیلا ہوگا اس میں جتنا تانبا ہوگا اس کی مقدار سے ملے گا نا، ویسے تو نہیں ملے گا نا. اب اس کو آپ لیں گے، لے کر آپ ایسا کریں گے کہ اس کو آپ چکر دے لیں. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا. یا پھر اس کو آپ چاندی پہ بھی طرح کر کے چکر دے سکتے ہیں. تو جناب دوستو، آج کا میرا خیال ہے ویڈیو آپ کو عجیب سے لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے بن جائے گا. بنائیں گے تو بنے گا، اللہ کے فضل و کرم سے مایوسی نہیں ہوگی. اس میں نہ تو پارا اڑے گا، نہ اس میں کوئی نقصان اتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹا سا کام عرض کیا آپ کے حضور. آپ دوست کریں، دعاؤں میں یاد کریں، بتانے والے ہمارے استادوں کو بھی سلام کریں. تو ان کے لیے بھی دعا کریں. وہ استاد ہی ہوتے ہیں جی ہمارے لیے، تو وہ بڑے ادب کی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے جی. باقی کوئی لاعلاج مریض ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا، مشورہ کریں. سمجھ میں آ جائے گا تو اس کو بول دیں کہ ہم علاج کر لیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اللہ پاک تو نے بڑی دنیا رکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی مرض نہیں جس کی شفا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی دوستو، پھر میں یہ کہتا ہوں، کچھ دوست انگلش میں وہ لکھ دیتے ہیں کمنٹس. مجھے نہیں انگلش میں جواب دینا آتا، نہ مجھے پڑھنی آتی ہے. تو پھر اگر اس کا آپ کے لکھنے کا یہی فائدہ ہو نا، آپ کا حوصلہ ہے کہ میں نے لکھ لی ہے، مجھے تو نہیں پتہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا جواب دوں گا. تو دوستوں سے درخواست ہے کہ اردو میں لکھیا کریں، ٹھیک ہے. جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھیں، کمنٹس میں پوچھیں یا وہ واٹس ایپ پہ پوچھیں. وہ آپ کو بتائی جائے گی، میسج کر دیں. تو یہ نہیں اب کہنا کہ نیلا کس چٹو بٹے میں نے کھل کرنا ہے، لوہے کے میں کرنا ہے، چینی کا کرنا ہے، پتھر کا کرنا ہے. اور بھائی جو تجھے ملتا اسی میں آپ کھل کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ میں نے تیزاب کس چیز میں ملانا ہے. اگر شیشے کا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نیلن کی موٹی چیز دیکھ لیں، چھوٹا موٹا ٹپ دیکھ لیں، اس میں گلیسرین اور اس کو ملا لیں تیزاب کو، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ فون آ جاتے ہیں نا کہ جو بتاؤ کس چیز میں ہم نے نیلا پیسنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اب ہم پوچھیں گے نیارا کس میں کرنا ہے. ابھی نیارے والی باٹی میں کرنا ہے جو مل جاتی ہے. شیشے میں اگر آپ کے پاس جا رہا ہے تو اس میں کر لیں، ٹھیک ہے. اب اس کو دھونا کیسے ہے، یہ اب چیزیں فون پہ اگر سمجھائی جا سکیں تو میں کیسے سمجھاؤں، سب کو پتہ ہے. جو میں تو یہ فارمولے ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو کام کر کے نیاریے بن کے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آیا. میری بات سمجھ گئے ہیں. مجھے ملے ہیں ایسے دوست زندگی میں. ابھی پرسوں میرے پاس دوست آئے ہوئے تھے تو اچھے کاریگر تھے، اور کئی ایسے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تو آ کر کہتے ہیں جی گل سناؤ بابا جی، اسی بھی تمہیں کو گل دساں گے. تو وہ گل انہاں کی دسنی ہوندی ہے، وہ تو ایک استادی لاؤن واسطے آئے ہوندے نے. تے اللہ تعالیٰ سانوں بھی ہدایت دے تے تمہیں بھی دے. نماز پڑھیا کرو. تو یہ نسخہ بہت سچا ہے، یہ بھی سونا ہے، یہ بہت بڑا راز ہے. تے تمہیں پیش کر دیتا ہے. جو ملے زکوٰۃ دیو، اللہ دے راہ تے دیو.
ਤੇ ਸੋਨਿਓ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖਾਓ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। عبادت ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ راضی کرنا اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے۔ تو اچھا تمام دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ خوش رکھے۔ انشاءاللہ کل اس سے بھی کچھ سوچیں گے، جو بھی دے رہے ہیں، جو علم جہاں سے جیسے وہ سامنے آئی جا رہا ہے نا، جسے کر گزرے ہیں تو وہ آپ کو پیش کرتے جاتے ہیں، کیونکہ کوشش ہے کہ سارے کا سارا منتقل ہو جائے دوستوں تک۔ تو کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار جو یہ بات بتا رہے ہیں اس کو میں سمجھ کر کروں، باغے نہ دوڑے نہیں، ایک دفعہ سنیں، 2 دفعہ سنیں، تسلی سے سنیں، پھر نہ سمجھے پھر مجھے کہیں کہ یہ میں نے سنا ہے، اس میں اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی، فلاں نسخہ ہے۔ اب وہ فون آتے ہیں یا وہ میسج آتے ہیں، وہ جو تہاڈا نسخہ کیتا ہے جی وہ ہویا نہیں، تے اللہ دے بندے ہو جو اس تے بولو وہ کہڑے جوز نے، پھر ہی مینوں پتہ لگیا تساں کہڑا میرے والا نسخہ کیتا ہے۔ یہ درخواست ہے، بہت ضروری ہے۔ تے اللہ دے بندے سب نوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوست بیچارے ادھر ادھر بھٹکے پھرتے ہیں ان کو میرا ویڈیو بھیجو، ان کو بولو کہ یہ کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو اللہ خوش رکھے آپ سب کو، السلام علیکم۔